الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ آج کل معلومات کا زمانہ ہے، علم اور معرفت کا زمانہ ہے، لیکن عمل کی قلت کا زمانہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو عمل کے مقابلے محض علم اور مباحث کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ مقصود عمل ہی ہے۔ علم اسی لیے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ اس علم کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، اس علم کے مطابق انسان اپنی عملی زندگی بنائے اور اصلاح کی فکر کرے، اپنی اصلاح کی فکر بھی ہو اور تمام لوگوں کی اصلاح کی فکر ہو۔ اور سب سے بڑی چیز، علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو۔ جس شخص کو یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، اس کو پھر لمبے چوڑے وعظ و نصائح کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ اس کی عملی زندگی، اس کا چلنا پھرنا ہی لوگوں کے لیے ایک نمونے کی حیثیت اختیار کرتا ہے۔ دیکھا جائے تو اس وقت بحث و مباحثہ کو زیادہ ترجیح حاصل ہوتی ہے، لوگ انہی چیزوں کے اندر مست ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز کا پابند بھی نہیں ہے، نماز پڑھنے کی اس کو فکر بھی نہیں ہے، مگر نماز کے بارے میں جب بحث کرنے لگے گا تو ایسا محسوس ہوگا کہ اس سے بڑا کوئی نمازی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ انسان کو پتہ بھی ہے حقیقت کیا ہے، اس کے باوجود اس علم پر انسان کو عمل نہ ہو۔ یہ انسان کے لیے وبال کی چیز ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جہاں علم سکھاتے تھے تو وہاں علم کے آداب بھی سکھاتے تھے، تزکیہ بھی کراتے تھے، دلوں کو بدعات اور خرافات اور طرح طرح کی کینے اور بغض و عداوت کی جو کچھ بیماریاں انسانوں میں پیدا ہوتی ہیں اس کی طرف بھی توجہ دلاتے تھے، اور محض حصول علم پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ حصول علم کے بعد عمل کی زندگی کی طرف توجہ دلاتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ علم کے ساتھ ساتھ ہم عمل کی طرف بھی خصوصی توجہ دیں۔ اکثر لوگوں کے اندر کمزوری جو پائی جا رہی ہے وہ عمل ہی کی کمزوری ہے، ورنہ علم کس کے پاس نہیں ہے؟ علم تو ضروریات کا علم تقریباً بہت لوگوں کے پاس ہے، بلکہ اکثر کے پاس ہے۔ کمزوری ہے تو عمل کی کمزوری، جس کو قرآن نے عجیب طریقے پر پیش فرمایا، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو تم کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو؟ اس لیے انسان کی عملی زندگی میں اور اس کی علمی زندگی میں کوئی تضاد نظر نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضیات پر ہم سب کو چلائے۔